नाम। अनस अनस बिन हारून, आप मौजूद हैं? अगर आप मौजूद हैं तो तिलावत कीजिए। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إن شاء.
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، سورة الواقعہ جو مکی صورت ہے اور عظیم مضامین اور عظیم موضوعات پر مشتمل صورت ہے، اس صورت کے جو مقاصد ہیں وہ تقریر البعث والجزا، بعث بعد الموت اور اعمال کی جو جزا ہے اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں تیار کی ہے اور کافروں کے لیے جہنم کی صورت میں تیار کی ہے، اس کا بیان کرنا ہے۔ اور اس میں تذکیر ہے یوم القیامہ کی، قیامت کے دن کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، جس کی یاد دہانی کی ہمیں بار بار ضرورت ہے۔ اور قیامت میں جو لوگوں کی تین بڑی قسمیں ہیں، اقسام الناس، لوگوں کی جو قسمیں ہیں تین، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، اور السابقون جو مقرب لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، مجھے ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس كُوِّرَتْ۔ یہ 5 صورتیں آپ ان کے مضامین کو پڑھیے، ان میں غور و فکر کیجئے، احوال القیامہ آپ کے سامنے ایسے آ جائیں گے جیسے کہ آنکھوں کے سامنے نمودار ہو رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا اثر تھا۔ اللہ اکبر، قرآن ایک تأثیر رکھتا ہے، انتہائی مؤثر کلام ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کلام کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو اے قرآن کے سامع تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے گر پڑا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے پہاڑ۔ سبحان اللہ، کتنا سخت ان کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم تأمل کریں، غور و فکر کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات شرعیہ پر بھی اور آیات کونیہ پر بھی۔ جو ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا، مفتاح دار السعادہ، بڑی اہم کتاب ہے، طلباء کو پڑھنی چاہیے، اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کو پڑھنا چاہیے طلباء کو ضرور۔ طبیب القلوب ان کو کہا جاتا ہے، دلوں کے ڈاکٹر ہیں۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ انہوں نے بڑی تفصیل کی ہے آیات اللہ الکونیہ میں تدبر کے بارے میں، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ جو پہاڑ اتنا مضبوط ان کا جسم ہے، اتنا مضبوط، آپ دیکھیں نا، سخت پہاڑ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن پہاڑ پر اتارتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو انسان کے دل کتنے سخت ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ،
ہلاکت ہے، بربادی ہے ان دلوں کے لیے، اور ایک تفسیر کے مطابق جہنم کی وادی ہے ان دلوں کے لیے۔ اور دل انسان کے جسم کا ایک اہم حصہ ہے۔ دل بولا گیا مراد پورا جسم ہے، پورا وجود ہے، ان شخصیتوں کے لیے، ان اشخاص کے لیے جن کے دل ایسے ہیں جو سخت ہیں، سخت دل ہے۔ یہ دل جب سختی پر آتا ہے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آ گیا کہ اللہ نے وحی بھی نازل کر دی، رسول بھی آ گیا، پیغام بھی پہنچ گیا، حق ہم تک پہنچ گیا؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل پگھل پڑے، نرم ہو جائیں، ہم اس کو سمجھنے لگ جائیں، وحی کے ساتھ تمسک اختیار کرنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں؟ کیا معنی ہے، کیا رکاوٹ ہے، اللہ عالم۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے، حق پر، کتاب و سنت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ظاہر ہوا؟ ہاں، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، سبحان اللہ۔ شیبتنی ہود والواقع والمرسلات، سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، والمرسلات، سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا، وَأَمَّا تَسَاءَلُونَ، سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا، سبحان اللہ۔ صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ سورہ واقعہ جو پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں، ایک ضعیف حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منسوب ہے آپ کی طرف، کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے تو اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اللہ سبحانہ سورہ واقعہ کی قرأت کرنی چاہیے، عمومی اس کی فضیلت ہے۔ کوئی روزانہ سورہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے والا ہے، لیکن یہ خاص جو فضیلت ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، اذا جب، وقعت واقع ہوگی، الواقعہ واقع ہونے والی، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی۔ واقع ہونے والی سے کیا چیز مراد ہے؟ قیامت مراد ہے، یعنی جب قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کا منظر کھینچ رہا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی۔ قیامت کے متعدد نام ہیں، الواقعہ، القارعہ، الطامہ، الآزفہ، الصاخہ، متعدد نام ہیں، اور یہ اس کی ہیبت پر دلالت کرتے ہیں۔ بہت عظیم حادثہ ہے، اس کائنات کا ایک اختتام ہے، البدایہ والنہایہ، جیسے ہاں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نام رکھا ہے البدایہ والنہایہ، یعنی ابتدا اور انتہا، اس کائنات کی انتہا ہے، نہایت الکون۔ پھر اللہ تعالیٰ آخرت کا ایک نظام برپا کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ بہت عظیم واقعہ ہے۔ تو جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی، قیامت آئے گی، اس کو واقعہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کا آنا، اس قیامت کا آنا اور اس کا واقع ہونا قطعی ہے اور یقینی ہے، اس میں کوئی ریب اور تردد نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ لیس لوقعتها کاذبہ، اگلی آیت یہی ہے کہ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقتاً واقع ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے کب واقع ہوگی، علامات اس کی ذکر کی ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں یک بارگی پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور آسمان کو اٹھایا جائے گا اور ان دونوں کو ایک دفعہ ان کو ٹکرا دیا جائے گا، اور پھر یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹوٹ جائے گے۔ زمین اور آسمان کو اٹھایا جائے گا اور ان دونوں کی ٹکر کروا دی جائے گی، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یک بارگی ان کی ٹکر کروا دی جائے گی۔
وہ وقت ہوگا، یعنی اختتام ہوگا کون کا، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن، اس وقت، وہ گھڑی ہوگی. یوم سے مراد ہے وہ وقت. یوم کا اطلاق، ہاں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ مطلق زمان پر بھی ہوتا ہے، یعنی ترجمہ ہم یہ کریں گے پس اس وقت وقعت الواقعہ، واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی قیامت. سورہ حاقہ میں ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بالضرور جمع کرے گا یوم قیامت میں. ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بالضرور جمع کرے گا، لا ریب فیہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی ریب نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جب وہ واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہوگا، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ جو لی وقعتها، یہ اس میں جو لام ہے یہ فی کے معنی میں ہے. ای لیس فی وقعتها، اس قیامت کے، اس واقعہ کے واقع ہونے میں کوئی کاذبہ، جھوٹ نہیں ہے. کاذبہ اصلاً تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنے والی، ہے نا کاذبہ، لیکن مراد یہاں پہ مصدر کے معنی میں ہے، کذبن کے معنی میں. لیس فی لوقعتها کاذبہ ای لیس فی وقعتها کذبن، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، کوئی خلاف حقیقت بات نہیں ہے کہ اس نے واقع ہونا ہے، بلکہ عین حقیقت پر مبنی بات ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے احوال کا تذکرہ کر رہا ہے. جب وہ واقع ہوگی تو کیا ہوگا، خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی ہوگی، بلند کرنے والی ہوگی. خافضۃ، پست کرنے والی ہوگی، رافعۃ، بلند کرنے والی ہوگی. کیا مطلب، اہل ایمان کو بلند کرنے والی ہوگی اور کافروں کو پست کرنے والی ہوگی. اہل ایمان کو بلند کرنے والی ہوگی، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، ان کو بلند مقامات دے گا. اور کافروں کو پست کرنے والی ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا، جہنم میں داخل کرے گا. والعیاذ باللہ من ذالک. جو دنیا میں تکبر کرنے والے لوگ ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کر اٹھائے گا. جیسا کہ حدیث میں ہے، حدیث سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیے، یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال والعیاذ باللہ من ذلک. جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، دیکھیں جی تکبر کیا ہے، حق کا انکار کر دینا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے. جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، قیامت والے دن ان کو اٹھایا جائے گا چونٹیوں کی شکل میں. امثال الذر، جو چھوٹی چونٹی ہوتی ہے نا سرخ رنگ کی، اس کو ذر کہتے ہیں، ان کی شکل میں اٹھایا جائے گا. فی صور الرجال، یعنی شکلیں بندوں کی ہوں گی اور اس سائز کی ہوں گی جس طرح چھوٹی چونٹیوں کا سائز ہوتا ہے. یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف سے ذلت ان پر چھائی ہوگی. یساقون الی سجن فی جہنم یسمى بولس. بولس، بولس یا بولس، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا. جہنم میں ایک جیل ہے، اس میں ان کو لے کر جائے گا، اس کا نام ہے بولس. تعلوہم نار الانیار، ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، ہاں، نار الانیار، سخت بھڑکنے والی آگ. یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال، ان کو جہنمیوں کے زخموں سے جو نکلنے والا جو پیپ اور خون ہوگا اور گندا مادہ ہوگا، والعیاذ باللہ من ذالک، وہ ان کو پلایا جائے گا اور اس مادے کو کہا جائے گا طینۃ الخبال، یعنی انتہائی فاسد مادہ. انتہائی فاسد مادہ جو فساد کا باعث بننے والا ہے، پورے ان کے جسم کو بگاڑ دینے والا ہے، یہ مادہ ان کو پلایا جائے گا، والعیاذ باللہ من ذالک. یہ متکبرین کا انجام ہوگا. یہ خافضہ ہے، پست کرنے والی. اللہ تعالیٰ کو متکبر لوگ نہیں پسند. دنیا میں اہل ایمان کی اہم ترین صفت ہے تواضع،
من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ خافضۃ الرافعہ ہے نا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں بلندی نہیں دے گا، آخرت میں بھی رفعت درجات دے گا اہل ایمان کو، لیکن دنیا میں بھی اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلندی دیتا ہے تواضع سے. تواضع، عاجزی، یہ بہت بڑی صفت ہے. میں آپ کو چند آیات سنانا چاہتا ہوں قرآن کریم کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تو دنیا میں کشش رکھی ہے نا، بہت اٹریکشن ہے دنیا کے اندر، یہی تو اس کا امتحان ہے، اس میں کشش ہے. اس لیے آنکھ اٹھا کر دنیا کی کشش کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ہاں مَا مَتَّعْنَا بِهِ زُهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو ان کافروں کو جو ہم نے دنیا کی لگژریز دی ہیں. ہاں دنیا کے اندر جو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں بڑھانے کے لیے دی ہیں. وَنُمِدُّ لَهُم مِّنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم ان کو عذاب میں بڑھاتے ہیں اس لیے دی ہیں. دنیا میں جو کافروں کو کسی کی کال آ رہی تھی. دنیا میں جو کافروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگژریز دی ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو دنیا میں اپنے سے اوپر دیکھنے کی ممانعت ہے. حدیث میں واضح میں آپ کو ممانعت دکھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنظروا الى من هو فوقکم، نہ دیکھو. نظر، آپ کو پتا ہے دل جو ہے یہ نظر کے تابع ہوتا ہے، دل نظر کے تابع ہے، دیکھنے سے منع کر دیا ہے. تفکر دور کی بات ہے، سوچنا اور خیال آ جاتا ہے لیکن اس میں سوچنا نہیں چاہیے. لا تنظروا الى من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو دنیاوی سٹیٹس میں، بلکہ اس کو دیکھو. ولكن انظروا الى من هو ہاں تحتکم، جو تمہارے سے نیچے ہے ہاں اس کو دیکھو. یہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ تم میں اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہو. ہم سے تو مطلوب شکر گزاری ہے، تو وہ کیسے، وہ تو ختم ہو جائے گی جب ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مزین کر دی ہے کس کو؟ دنیا کو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب ایمان والے جو فقراء ہیں جن کے پاس دنیا نہیں ہے، کافر ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سورہ مطففین جب انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ کیسے مذاق اڑاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو دنیا میں اگر ان کو میں نے دنیا نہیں، دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دنیا کی حیثیت کے بارے میں کہ لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها شربة ماء ما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے مچھر کے پر کے برابر ہوتی اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا. کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا آفر دے دی. مطلب ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، قیامت آئے گی اس میں اہل ایمان کو بلندی مل جائے گی، کافروں کو اللہ تعالیٰ پستی دے دے گا. خافضۃ الرافعہ، بہت سے دنیا کے بلند لوگوں کو پست کر دے گی، اور دنیا میں جو لوگ پست تھے ان کو بالا کر دے گی، بلند کر دے گی. اور منافقین بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ دینے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. اہل ایمان کے بارے میں فرمایا وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، آخرت میں جس طرح دنیا میں رینکس ہیں نا، درجات ہیں ہے نا، عہدے ہیں، مناصب ہیں، آخرت میں اس سے بڑھ کر مناصب ہیں. اکبر درجات، اس سے بڑے بڑے مناصب ہیں. واکبر تفضیلا، جس طرح دنیا میں ہے نا تفضیل ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، یہ جو فضیلتیں ہیں دنیا میں. وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں یہ جو فضیلتیں ہیں یہ اس سے بڑھ کر ہیں، دنیا سے بڑھ کر ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آخرت میں اس حال میں آیا کہ وہ مؤمن ہوا، قد عمل الصالحات، اور اس نے نیک اعمال کیے ہوئے فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہوں گے۔ دنیا میں آپ بے شک پستی اختیار کر دیں، دنیا میں جو بلندی چاہتا ہے تواضع کو چھوڑتا ہے، آخرت میں ذلیل ہو جائے گا۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے تیار کیا کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں بلندی چاہتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، بلندی مل جانا ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اونچا مقام دے دے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن دوسروں پہ اپنے آپ کو بلند مرتبہ دینا یہ چاہتے نہیں ہیں۔ لا یریدون علوا فی الارض، وہ زمین میں بلندی چاہتے نہیں ہیں، خواہش نہیں ہے۔ اس کو اپنے اندر سے صفت نکالنا، تواضع ڈالنا اپنے اندر، یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، اور یہ تزکیۃ النفس کے باب سے ہے، یہی نفس کا تزکیہ ہے۔ آپ اپنے اندر سے بڑائی کی خواہش نکالیں، اس کو ختم کریں، کچلیں اس کو، یہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی کچھ اس کے بارے میں نے چیزیں آپ لوگوں کو بتانی ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ پھر کسی اور وقت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اذا رجت الارض رجا، دیکھیں شروع میں تھا نا شرط تھی اذا وقعت الواقعہ، اس کا جواب یہ آیا، جواب شرط یا جزائے شرط جسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ خافضۃ رافعہ، جب قیامت واقع ہوگی، واقع ہونے والی وہ واقع ہوگی قیامت، خافضۃ رافعہ، جھکا دے گی اور بلند کر دے گی، پست کر دے گی، بالا کر دے گی۔ اور کیا ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، جب ہلائی جائے گی زمین، سخت ہلایا جانا، یہ وہی مضمون ہے جو اذا زلزلت الارض زلزالہا میں ہے نا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا میں بھی یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یا اسی طرح ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، ایک زلزلہ ہوگا، اس کی تفصیل کیا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارہا، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رج یا رجو رجن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے شدید حرکت دینا، شدید ہلانا، سخت ہلانا۔ اس لیے اذا رجت الارض رجا کا کیا معنی کریں گے؟ جب زمین کو حرکت دی جائے گی، سخت حرکت دی جانا، یہ بالکل بدل ہے اذا وقعت الواقعہ کا، یعنی جب قیامت، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، اس کی توضیح ہے ایک طرح، وہ اس وقت کیا ہوگا؟ زمین کو حرکت دی جائے گی، سختی کے ساتھ حرکت دینا۔ اس کے بعد فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، خوب ریزہ ریزہ کر دیا جانا۔ جب قیامت قائم ہوگی، بسّا یبسّو بسّن، اس کا معنی ہوتا ہے ریزہ ریزہ کرنا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ پہاڑوں کے اوپر مختلف احوال جو ہے وہ آئیں گے، ابھی اگلی آیت پڑھتے ہیں پھر میں وہ احوال بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکانت، پس پہاڑ ہو جائیں گے، وہ جو بڑے بڑے مضبوط پہاڑ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ہباء منبثا، ہباء اڑا ہوا، اڑایا ہوا غبار، منبثا بکھیرا ہوا، ہباء غبار ہو جائیں گے، ہاں منبثا بکھیرا ہوا، بکھرا ہوا۔ پہاڑ جو ہے جس طرح غبار جو ہے، یعنی ہبا اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا ہے اندھیرا کمرہ ہو، اس میں سورج کی روشنی آ رہی ہو، اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہبا۔ ان کو نہ آپ پکڑ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، وہ آپ کی ہاتھ میں نہیں آپ ان کو لا سکتے۔ اسی طرح پہاڑ چھوٹے چھوٹے ذرات بن جائیں گے، کوئی ان کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا، ختم ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا والعیاذ باللہ من ذالک۔ اب یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ کن مراحل سے گزریں گے؟ اختصار کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں، تقریباً 7 مراحل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے۔
دیکھیں سب سے پہلے جب سور میں پھونکا جائے گا، ابتدا ہوگی، پہلا جو نفخۃ السور ہے، پہلا نفخہ، وہ کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین و آسمان کو اٹھایا جائے گا، اور زمینوں میں پہاڑ بھی ہیں۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، ہاں، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے، زمین کو اور پہاڑوں کو ٹکرا دیا جائے گا ایک مرتبہ، اور یہ ٹوٹ جائیں گے۔ اب پھر اگلی ان کی کیا معاملہ ہوگا؟ نمبر 2، جس طرح ریت کا کوئی ٹیلا ہو تو وہ گر جاتا ہے نا، اس طرح خود بخود گر جائیں گے۔ فرمایا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، سورہ مزمل میں ہے، اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے، یعنی آپ نے ریت جمع کر کے آپ اس کا کوئی ٹیلا بنا لینا، تو اس طرح یعنی ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا، یہ جو ان کا مضبوط وجود ہے ختم ہو جائے گا۔ پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ جو پہاڑ ہیں دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑوں میں بھی مختلف رنگ ہے نا، اور اون، روئی کو آپ اگر بکھیر دے، ہے نا، اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں آپ، تو وہ کیسے بکھر جائے گی، آپ پھونک ماریں گے اڑے گی، اس طرح پہاڑ جو ہے وہ اڑنے لگ جائیں گے، روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے، جیسے اس آیت میں ہے فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ پھر یہ بادلوں کی طرح چلیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ جو پہاڑ ہیں یہ سحاب، بادلوں کی طرح جو ہیں وہ چل رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ سراب بن جائیں گے، نظر تو آئیں گے لیکن ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوگی۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وہ ہو جائیں گے سراب۔ سراب یعنی نظر تو آتا ہے جیسے دور سے پانی نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا وجود تو نظر آ رہا ہوگا لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی باقی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آخری مرحلہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَأَمْتًا وَلَا أَمْتًا، اللہ تعالیٰ زمین کو بالکل ایک چٹیل میدان بنا دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تم اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھو گے اور نہ کوئی اونچی چیز دیکھو گے، بالکل برابر ہو جائے گی، یعنی پہاڑوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پہاڑوں کو ہاں اڑا دیا جائے گا غبار کی طرح، وَلَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ وہ دیکھیں یہاں پر آپ ذرا ٹھہر کے تفکر کریں، تأمل کریں کہ سبحان اللہ، قیامت کتنی ہولناک ہے، کتنی اس کی ہولناکی اور شدت ہے۔ دیکھیں کہ اس کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے، ابتدا میں یہ ہے کہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کی اور زمین کی ٹکر ہوگی، یہ جو ہے وہ مٹی کے ٹیلے بن جائیں گے، یہ جو ہیں وہ نظر آئیں گے کہ پہاڑ ہیں لیکن حقیقت ان کی کچھ نہیں ہوگی، سراب بن جائیں گے، پہاڑوں کی طرح چلائے جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ابتدا اس سے ہو رہی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ تو اس دن کی ہولناکی کیا ہوگی، اس دن کی ہولناکی کیا ہوگی؟ وہ دن جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے جلال میں ہوگا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم انبیاء اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ اور سب یہ کہیں گے کہ آج تمہارا رب اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غضب میں نہیں۔ وہ دن، اس میں ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس دن میں یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ تعالیٰ اپنے جلال کے ساتھ آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکنتم ازواجا ثلاثا، اور اس دن قیامت میں تم ہوگے تین گروہ، وکنتم، جب ہم میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی،
وَكُنْتُمْ اور تم ہوگے ازواجن ثلاثہ، تین گروہ، تین جماعتیں، مقربین، اصحاب الیمین اور کفار۔ مقربین نیکوکار لوگ جو فرائض بھی ادا کرتے تھے، حرام چیزوں سے بھی بچتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مستحبات بھی ادا کرتے تھے، نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے، نفلی عبادات کا، اور ساتھ ساتھ مکروہات سے بچتے تھے۔ یہ ہے مقربین، سابقون۔ اور دوسرے ہیں اصحاب الیمین، جو فرائض ادا کرتے تھے، حرام سے بچتے تھے، لیکن مستحبات کے معاملے میں، مکروہات کے معاملے میں کمزور تھے۔ دونوں جنتی ہیں، لیکن ایک کو جنت کا اعلیٰ معیار ملنا ہے، اعلیٰ مقام ملنا ہے، اور ایک کو ادنا۔ اور پھر کفار ہیں جو اصحاب الشمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، اب تین جماعتوں کا اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ یہ جو استفہام ہے یہ ان کی خوبی اور عظمت کے اظہار کے لیے۔ اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب ہے، کیا شاندار گروہ ہے دائیں ہاتھ والے لوگ۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے کتنے بدبخت ہیں۔ ما اصحاب المشأمہ، یہ جو استفہام ہے یہ ان کی گھٹیا پن کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، ہاں، ان کی پستی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کتنے حقیر ہیں، کتنے ذلیل ہیں بائیں ہاتھ والے۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے، ہاں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ السابقون، السابقون، اس کی دو طرح تفسیر ہو سکتی ہے۔ ایک تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ السابقون فی الدنیا الی العمل الصالح ہم السابقون فی الآخرۃ الی الجنہ۔ جو دنیا میں، یہ پہلی تفسیر اس طرح آپ کریں کہ جو دنیا میں نیکی کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہی آخرت میں بھی جنت میں سبقت لے جانے والے ہوں گے، بغیر حساب ولا عذاب، ہاں، جنت میں داخل ہو جائیں، اور جنت کے اعلیٰ مقامات ان کو مل جائیں گے، جو عالی درجات ہیں وہ ان کے لیے۔ یہ تو ایک تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے نا، انت انت، تو ہی ہے، تو کمال ہے، انت انت۔ جیسے ایک شاعر ہے، اس کا شعر میں سناتا ہوں، ابو النجم، ہاں، اس کی کنیت ہے، وہ کہتے ہیں انا ابو النجمی و شعری شعری، میں ابو نجم ہوں، ابو النجم ہوں، اور میرا شعر تو میرا شعر ہے۔ اپنے شعر کی تعریف کرتا ہے نا، میرا شعر تو پھر میرا شعر ہے۔ جیسے عرب اس طرح کہتے ہیں انت انت، تو ہی ہے، تیرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے۔ یہ اسی طرح ہے السابقون السابقون، اور سابقون وہ تو پھر سابقون ہیں، ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ والسابقون السابقون، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، وہ تو ہیں ہی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، ان کا تو کیا ہی بات ہے۔ دونوں طرح تفسیر درست ہے۔ پھر ان کے بارے میں فرمایا اولئک المقربون، یہی لوگ مقرب ہیں، یعنی قریب کیے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کو قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب دے گا۔ اب ان کے انجام کی تفصیل بیان کریں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو کیسا قرب عطا کرے گا۔ فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات کے بیچ میں ہوں گے۔ فی جنات، باغات میں ہوں گے، النعیم نعمتوں والے۔ دیکھیں، باغات کی اضافت کی گئی ہے نعمت کی طرف، جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ایسے باغات ہوں گے جنت کے کہ جس میں نعمتوں کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جو نعمتیں ہیں نا، ان کے ساتھ زحمتیں بھی ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، ہمارے وجود کے ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں حاجات ہیں ہماری، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں پینے کی ضرورت ہے، ہمیں یعنی ضرورت کے لیے، ایک ہے لذت کے لیے کھانا، وہ تو نعمت ہے،
لیکن ایک ہے ضرورت کے لیے کھانا، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں جتنی بھی دنیا میں نعمتیں ہیں نا، ان کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ زحمتیں بھی ہیں اور مشقتیں بھی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ لیکن آخرت میں، جنت میں، یہ دار النعیم ہے، نعمتوں کا گھر ہے، اس میں خالص نعمتیں ہیں جن میں زحمت کوئی نہیں ہے۔ فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین، ای ہم ثلۃ من الاولین، یہ بڑی جماعت ہوں گے۔ ثلۃ میں جو تنوین ہے تعظیم کے لیے، ترجمہ کریں گے یہ بڑی جماعت ہوں گے، عظیم جماعت ہوں گے، من الاولین، پہلوں میں سے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وقلیل من الاخرین، وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے ہوں گے، تھوڑے سے ہوں گے پچھلوں میں سے، آخرین، آخرین میں سے۔ اب اس کی دو طرح تفسیر کی گئی ہے کہ اولین سے کیا مراد ہے اور آخرین سے کیا مراد ہے۔ دو مشہور قول ہیں، دو مشہور قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اولین سے مراد، یہ قول ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کا اختیار ہے، اور دوسرا جو قول ہے وہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ہے۔ ایک ابن جریر الطبری کا اور ایک حافظ ابن کثیر کا ہے، دونوں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے کثرت سے ہوں گے، تو اولین سے مراد ہیں پچھلی امت کے لوگ، یعنی پچھلی امتوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے۔ وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے سے ہوں گے اس امت میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے عہد کے لوگ، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ لوگ ہوں گے۔ اور بعد والے لوگوں میں سے، ہاں، تھوڑے سے ہوں گے، یعنی اس امت میں بھی جو بڑی تعداد ہے وہ پہلے لوگوں میں ہو جائے گی، اور بعد میں تھوڑے سے ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس امت کے پہلے لوگوں میں، اولین سے مراد اس امت کے پہلے لوگ ہیں، اور آخرین سے مراد ہے اس امت کے آخری لوگ۔ یعنی جو پہلا قول ہے، دوبارہ اس کو ذرا سنتے ہیں۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے جو قول اختیار کیا وہ کہتے ہیں اولین سے مراد پچھلی امت کے لوگ ہیں، اور آخرین سے مراد اس امت کے لوگ ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ نہیں، اولین اور آخرین دونوں اس امت کے ہیں، اولین سے مراد اس امت کے ابتدائی لوگ، اور آخرین سے مراد بعد میں آنے والے لوگ۔ یہ دو قول ہیں۔ ایک تیسرا قول بھی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ اولین سے مراد ہر امت کے، چاہے یہ ہو یا پچھلی امت ہو، ہر امت کے ابتدائی لوگ اولین ہیں، اور ہر امت کے آخری لوگ وہ آخرین ہیں۔ اور واللہ عالم، یہ قول جو ہے وہ اس میں جمع ہو جاتی ہے بات، یہ زیادہ بہتر قول لگتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو سابقین ہیں ان کے بارے میں کہ علی سرر موضونہ، یہ ایسے تختوں پہ ہوں گے۔ سرر آپ کو پتہ ہے سریرون کی جمع ہے، سریر، سریر چارپائی کو بھی کہتے ہیں، تخت کو بھی کہتے ہیں، بیڈ کو بھی کہتے ہیں، ہے نا، سریر۔ تو ایسے بیڈز پر ہوں گے، ایسے تختوں پر ہوں گے، ایسی چارپائیوں پر ہوں گے، ہاں، موضونتن، جو، ہاں، بنے ہوئے، بنی ہوئی ہوں گی، بنی ہوئی ہوں گی۔ اب کس سے بنی ہوئی ہوں گی؟ ہاں، اصل میں وضن یضن وضنن کا معنی ہوتا ہے بننا، یعنی مضبوطی اور باریکی سے بنی ہوئی ہوں گی۔ اب کس سے بنی ہوئی ہوں گی؟ کس دھات سے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، وہ کہتے ہیں مرمولۃ بالذہب، ای منسوجۃ بالذہب، یعنی سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی۔ سبحان اللہ، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی۔ علی سرر مندوجہ، ایسے تختوں پر ہوں گے جو بنے ہوئے ہوں گے سونے کے، ہاں، سونے کی دھات سے، سونے کی تاروں سے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا متکئین علیہا، یہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا، ان پر ٹیک، ان پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ متقابل یعنی دو لوگ جو آمنے سامنے بیٹھے ان کو کہتے ہیں متقابل، متقابل ہے نا، متقابلان۔
یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا ہوا ہے، تو متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ لذت کی تکمیل ہے، نعمت کی تکمیل ہے، یعنی احباب بھی ہوں گے، اپنے دوست بھی ہوں گے، اور مجلس بھی ہوگی۔ متقابلین، سب کے چہرے ایک دوسرے کی طرف ہوں گے۔ یہ جو سب کے چہروں کا ایک دوسرے کی طرف ہونا ہے نا، اہل علم کہتے ہیں یہ دلوں کی صفائی پر دلالت کرتا ہے۔ جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی کدورت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی طرف چہرے ہوں گے۔ پھر فرمایا یطوف علیہم، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے۔ یطوف علیہم، گھومنا، ان پر گھوم رہے ہوں گے، ان کے پاس چکر لگا رہے ہوں گے۔ ولدان، ایسے لڑکے، ولدان ایسے لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہیں، مراد یہ ہے۔ ولدان مخلدون، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، ان پر گھوم رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ایک اور مقامات پہ سورۃ الدہر میں ہے، سورہ انسان بھی جسے کہتے ہیں اس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان پر ایسے لڑکے چکر لگا رہے ہوں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب اے مخاطب قرآن، جب تو جنت میں جا کر ان کو دیکھے گا، یا اپنی سوچ سے اگر تو ان کا تصور کرے، حَسِبْتَهُمْ، تو سمجھے گا لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، سبحان اللہ، کہ یہ موتی ہیں جو پروئے ہوئے ہیں، پروئے ہوئے موتی ہیں۔ اتنے خوبصورت وہ لڑکے ہوں گے، وہ بطور خادم، یعنی بطور خادم۔ اب دیکھیں، خدمت کے لیے کوئی بڑا جوان بھی ہو سکتا تھا، لیکن لڑکے ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کو کہنے میں انسان جھجک محسوس نہیں کرتا۔ کوئی بڑی عمر کا شخص ہو، اس کو کہتے ہوئے انسان جھجکتا ہے، اس سے کوئی خدمت لیتے ہوئے کام لیتے ہوئے۔ اور بچے جو ان میں ایک چستی ہوتی ہے، اور وہ فوراً بھاگ کے آپ کا کام کر دیتے ہیں، اسی طرح ایسے بچے ہوں گے، مستعد ہوں گے۔ ایک تو ان کا وصف ہے کہ مخلدون ہوں گے، ان کے دو وصف قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ مخلدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ یعنی بچے رہنے والے ہوں گے، ان کی عمر نہیں بڑھے گی۔ اور دوسرا وصف یہ بیان کیا ہے کہ لؤلؤا منثورا، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، یعنی انتہائی خوبصورت ہوں گے۔ اب سوال یہ کہ لڑکے کون ہوں گے، یہ کون ہوں گے بچے؟ اس میں دو امکانات ہیں، مفسرین نے دونوں امکانات ذکر کی، میں بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ یہ ایک الگ مخلوق ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی خدمت کے لیے پیدا کرے گا، جنتیوں کی خدمت گزار ہوں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جنتیوں کے اپنے بچے ہوں گے، یہ جنتیوں کے اپنے بچے ہوں گے۔ یا تو دنیا میں جو بچے فوت ہو گئے اہل ایمان کے، وہ مراد ہیں، یا پھر دوسری بات ایک حدیث سے ہمیں ملتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے بچے ہوں گے، سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس طرف اشارہ ہے، یطوف علیہم غلمان لہم، ان کے اوپر طواف کرے ہوں گے ان کے اپنے بچے، لہم، ان کے بچے، ٹھیک ہے، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں، ایسے موتی ہیں جن کو چھپایا گیا ہے۔ یا تو یہ وہ بچے ہوں گے اہل ایمان کے، جنتیوں کے، جو بچپن میں فوت ہو گئے، یا پھر دوسری بات یہ کہ جنت میں یہ بچے پیدا ہوں گے۔ اب جنت میں بچوں کی ضرورت تو نہیں ہوگی، لیکن اہل ایمان بچے پیدا کریں گے اپنی خواہش کے لیے، اپنی خوشی کے لیے۔ حدیث میں ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن اذا اشتهى الولد فی الجنہ، جب مومن کو خواہش ہوگی کہ اس کی اولاد ہو جنت میں بھی، کان حملہ ووضعہ وسنہ فی ساعۃ واحدہ، ایک گھڑی میں، فی ساعۃ واحدہ کا مطلب کریں گے فی آن واحد، ایک گھڑی میں، ہاں، وہ جو اس کی بیوی ہوگی اس کو حمل بھی ٹھہرے گا، وضع حمل بھی ہو جائے گا، اور بچہ جوان بھی ہو جائے گا، سبحان اللہ، یعنی جوان سے بچہ بڑا ہو جائے گا۔ اب یہ بچے کیا کریں گے؟ تو آ رہے ہیں، یطوف علیہم، ان کے پاس چکر لگا رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اکواب کے ساتھ۔ اکواب یہ کوبن کی جمع ہے۔ کوب ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کی نہ دستی ہو نہ ٹونٹی ہو۔ ٹونٹی یعنی
یعنی نہ اس کو ہولڈ کرنے کے لیے کوئی دست ہو، نہ اس کے اندر پور کرنے کے لیے اس کے آگے کوئی جگہ ہو. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کپ یا پیالہ کہہ سکتے ہیں. ایسے کپس کے ساتھ ایسے یا عام سادہ گلاس کہہ لیں ہم، جس طرح ہمارا پانی پینے والا گلاس ہوتا ہے آج کل، اس طرح کے گلاس ہوں گے. اکوابن بھی اکوابن، اور وہ جنت کے ہوں گے. یہ تو دنیا کے ہیں، جنت کے گلاس تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، وہ تو ایسے ہوں گے جو اللہ ہی جانتا ہے. بھی اکوابن ایسے گلاسز کے ساتھ. وہ اباریقا، اباریق یہ ابریقن کی جمع ہے. ابریق کسے کہتے ہیں؟ ویسے ابریق کا جو مادہ نا باراقاف، اس میں چمک کا معنی ہے، یعنی چمکتے ہوئے جگز ہوں گے. ابریق جگ کو کہتے ہیں جس سے ہم پور کر سکتے ہیں نا، ڈال سکتے ہیں. تو وہ ہوں گے، جگ ہوں گے. ان کے پکڑنے کی دستی ہوتی ہے اور آخر میں ان کی وہ پور کرنے کی چیز بھی ہوتی ہے. اچھا، تو وہ ان کے اوپر چکر لگا رہے ہوں گے بچے، ہاں، کپس کے ساتھ اور جگس کے ساتھ. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور کأس خالی گلاس کو کأس نہیں کہا جاتا عربی زبان میں. آج کل کی عربی میں تو ہم بول دیتے ہیں، لیکن جو فصیح عربی ہے اس میں خالی گلاس کو کأس نہیں بولتے. کأس ایسے گلاس کو بولتے ہیں جو فل بھرا ہو، پورا بھرا ہو، جسے ہم کہیں لبالب بھرا ہوا. ٹھیک ہے، لبالب بھرا ہوا. اور وہ لبالب بھرا کس چیز سے ہوگا؟ من معین. معین، ہاں، صاف شراب، صاف شراب اس سے بھرا ہوا ہوگا. اب دیکھیں، معین معان یمعن معونا، عربی زبان میں کہا جاتا ہے معن الماء، پانی بہا. معن الماء پانی بہا. اور معین بہنے والا، بہنے والا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں شریف شرافت والا. ٹھیک ہے، تو معین بہنے والے. تو وہ خالص شراب ہوگی، جو شراب کی جو نہریں ہیں جس میں خالص شراب بہری ہوگی، جو جنتی شراب کی بہریں ہیں. جو جنت میں تو شراب کی نہریں ہیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ انہار من خمر لذت للشاربین، سورہ محمد میں ہے. اور جنت میں کئی نہریں ہیں شراب کی، خمر کی، شراب کی. لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے خالص لذت ہے. دنیاوی شراب کی طرح نہیں ہے، جنت کی تو شراب بھی سفید رنگ کی ہے اور خالص لذت ہے. تو ایسی جو شراب ہوگی، ان سے وہ جو گلاس ہوں گے وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اس سے جو ہے وہ لبالب بھرے ہوئے ہوں گے بہنے والی شراب سے، بہنے والی صاف اور شفاف شراب سے. سبحان اللہ. اب آپ تصور کریں نا کہ جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں اور تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تختے جو بھنے ہوئے ہیں، ہاں، سونے کی تاروں سے، سونے سے ان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور گپ شپ چل رہی ہے. اور جو بچے ہیں خوبصورت موتیوں جیسے، وہ ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اور گلاسز ہیں، اور اسی طریقے سے جگز ہیں اور کپس ہیں، وہ لے کر آ رہے ہیں، سرونگ کر رہے ہیں. اور اس میں کیا ہے؟ شراب ہے جو لبالب بھری ہوئی ہے. اس شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها، صداع کہتے ہیں، ہاں، صداع، سات کے اوپر کسرہ، سات کے نیچے کسرہ زیر. الصداع سر کے درد کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يصدعون عنها، اس شراب سے، ہاں، سر میں درد نہیں ہوگی. ولا ينزفون، عربی زبان میں کہا جاتا ہے انزف الرجل، جب آدمی کے پاس کوئی عقل خرد باقی نہ رہے تو کہا جاتا ہے انزف الرجل، یہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا. تو ولا ينزفون، آدمی جو ہے بہکے گا نہیں، اس کا ہوش حواس قائم رہے گا اس شراب سے. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہ جو بچے ہیں وہ کیا صرف کر رہے ہوں گے؟ وفاکہۃ کا عطف جو ہے یہ باکواب پر ہے، یعنی وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِفَاكِهَةٍ، اور وہ بچے گھوم رہے ہوں گے ان پر، ہاں، پھلوں کے ساتھ. کن پھلوں کے ساتھ؟ مما یتخیرون، ان میں سے جنہیں وہ پسند کریں. جو پھل کھانا چاہیں گے وہ پھل جو ہے میسر آ جائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور پرندوں کا گوشت.
اور وہ بچے پرندوں کا گوشت لے کر آ رہے ہوں گے، وہ بھی سرو کر رہے ہوں گے۔ کون سا پرندے کا گوشت؟ مما یشتہون، جس کی ان کو خواہش ہوگی، جس کی ان کو طلب ہوگی، جس کی ان کو خواہش ہوگی۔ جو پرندوں کا گوشت ہے، اہل علم کہتے ہیں یہ چوپایوں کے گوشت سے افضل ہے، سے بہتر ہے پرندوں کا گوشت۔ اس میں غذائیت بھی زیادہ ہے، اس میں لذت بھی زیادہ ہے، یعنی بطور غذا بھی زیادہ اچھے ہیں، بطور ٹیسٹ بھی ان کا زیادہ اچھا ہے، لذت، اور تیسری چیز قوت، ان میں طاقت بھی انسان کے لیے زیادہ ہے۔ پھر وحور عین، اس کا حور عین کا یہاں پر عطف جو ہے، حور عین کا یہاں پر دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلے حور عین کا معنی کرتے ہیں۔ حور کہتے ہیں سفید جسم اور سیاہ آنکھوں والی، سفید جسم اور سیاہ آنکھوں والی عورتیں، ان کو کہا جاتا ہے حور۔ یہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے ایک مخلوق وہاں پیدا کرے گا، خوبصورت۔ عین، ان کو عین کیوں کہا گیا ہے؟ ہاں، فراخ آنکھوں والی، ان کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی، آنکھیں خوبصورت ہوں گی، موٹی موٹی ہوں گی۔ اب وحور عین کے یہاں پر دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اگر ہم اس کا عطف کریں ولدان مخلدون پر تو معنی ہوگا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ حُورٌ عِينٌ، جس طرح ان کے پاس جو ہے وہ بچے وہ سرونگ کے لیے آئیں گے، اسی طرح ان کے پاس ان کی جو لذت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہاں حور عین بھی بستروں پر آئیں گی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ حُورٌ عِينٌ۔ اور دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا حُورٌ عِينٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں حور عین بھی ہوگی۔ دونوں طرح معنی کر سکتے ہیں آپ۔ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اب یہ جو حور عین ہوں گی یہ کیسی ہوں گی؟ ان کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تشبیہ دیتے ہوئے۔ یہ ہوں گی مثل لؤلؤ مکنون کے، لؤلؤ مکنون کے مثل ہوں گی۔ لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں، اور المکنون چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی، یعنی خوبصورتی ان کی اس طرح کی ہوگی۔ جزاء، یعنی چونکہ جس طرح موتی ہیں ان میں کشش ہے، اٹریکشن ہے، اسی طرح ان میں کشش ہوگی انسان کے لیے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو سابقون کو یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں جنت میں، یہ جزاء بدلہ ہے، بما كانوا يعملون باسببیہ ہے، ان اعمال کے سبب سے جو وہ کرتے تھے دنیا میں۔ دنیا میں اعمال کرنا یہ سبب ہے، لیکن جنت کا ملنا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ نعمتیں اللہ کے فضل سے مل رہی ہیں، لیکن اس فضل کو حاصل کرنے کا جو سبب ہے وہ دنیا میں ہمارے اعمال ہیں، نیک اعمال۔ پھر جنت میں کیا ہوگا؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہیں وہ سنیں گے اس جنت میں لغوا، کوئی لغو بات، بیکار بات، بے مقصد بات نہیں، ولا تأثیما، اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات۔ تأثیما یہ باب تفعیل ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے اثم سے، ہے نا؟ تو تأثیم گناہ گار بنانے والی بات، گناہ گار کرنے والی بات، ایسی بات جہنم میں جنت میں یہ نہیں سنیں گے۔ الا، پھر کیا سنیں گے؟ الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ کہ وہ سنیں گے کہنا سلام ہے، سلام ہے، یعنی یا تو سلام سلام کی صدائیں سنیں گے، یا جو بھی باتیں ہوں گی جنتیوں کی وہ سلامتی پر مبنی باتیں ہوں گی، لغویات سے اور گناہوں سے پاک باتیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا جو انجام ہے اس کی تفصیل کو ذکر کیا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا شان ہے، کتنے ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے لوگ، فی صدر مخضود، ایسی بیریوں میں ہوں گے، یعنی ایسی جنتوں میں ہوں گے جہاں پر ایسی بیریاں ہیں۔ بیری کا پھل آپ کو پتہ ہے نا، صدر، یہاں پہ اس میں جنس ہے جس کا اطلاق ہاں ایک بیری کے درخت پہ بھی ہو جاتا ہے اور کئی بیری کے درختوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو بیریوں میں ہوں گے، ایسے بیریوں کے درختوں میں ہوں گے، جنت کے جو باغات ہیں اس میں بیری کے درخت ہوں گے، خوبصورت درخت۔ مخدود، دنیا کی جو بیری کے درخت ہیں وہ کانٹے دار ہیں، مخدود جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہوں گے، اس میں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے۔ اصل میں عربی کا لفظ ہے خضد الشجر، کہا جاتا ہے خضد الشجر، ہاں درخت کے کانٹے اس نے خضد الشجر، خضد اس نے کاٹ دیے، الشجر درخت کے کانٹے، ہے نا؟ تو دنیا میں بیریوں کے کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں بیری کے درخت کے کانٹے نہیں ہوں گے، کانٹے دور کیے ہوئے ہوں گے، ایسے باغات میں ہوں گے۔
وطلح منضود، اور کہاں ہوں گے؟ ایسے باغات میں ہوں گے جہاں پر ایسے کیلے ہوں گے منضود جو تہ بتہ لگے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ، وہ جنت کے کیلے ہوں گے، صرف نام دنیا والا ہے لیکن اس کی حقیقت اللہ اعلم. وہ جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں وہ کیلا کیسا ہوگا، اور کسی نے اس کے بارے میں حقیقت سنی نہیں، اور اسی طریقے سے انسان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ وہ کیسا ہوگا. اللہ عالم. طلح، طلح عربی زبان میں کیکر کو بھی کہا جاتا ہے اور کیلے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن ممدود تہ بتہ کہہ دیا نا، اس سے پختہ یہ بات ہوگی کہ طلح سے مراد پھر کیلے ہیں. فی طلح ممدود، ایسے کیلوں میں ہوں گے جو ممدود تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، یعنی ایسے باغات میں ہوں گے جہاں پر ایسے کیلے ہیں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں. وظل ممدود، اور ایسے باغات میں ہوں گے جہاں پر ایسے سائے ہیں. وظل، ایسے سائے، ممدود جو لمبے کیے ہوئے ہیں، پھیلائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جنت میں جو سائے ہیں یہ زمانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیلایا ہوا ہے، اور ہاں جگہ کے اعتبار سے بھی بہت لمبے لمبے سائے ہوں گے. حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام. جنت میں ایسے ایسے درخت ہیں، ان فی الجنت شجرہ، جنت میں ایک ایسا درخت ہے، یسیر الراکب، کہ جو سوار ہے وہ اس میں چلتا رہے گا، فی ظلها، اس کے سائے میں، 100 عام، 100 سال، لا يقطعها، اور وہ اس کو کراس نہیں کر سکے گا 100 سال چلنے کے بعد بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَقْرَوْا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہو تو پڑھ لو، وَظِلٍّ ممدود، جنتی اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، وہ ایسے سایوں میں ہوں گے جن کو اللہ تعالی نے لمبا کیا ہوا ہے. اچھا، جو سابقون ہیں اور جو دائیں ہاتھ والے اصحاب الیمین، ان کی نعمتیں بعض مشترک ہیں، لفظوں میں، تعبیرات میں مشترک ہیں، البتہ کیفیات میں مختلف ہیں. جو سابقون کی نعمتیں ان کی کیفیات اعلیٰ ہیں، اور جو اصحاب الیمین کی نعمتیں ہیں ان کی کیفیات السابقون سے درجے میں کمتر ہیں. اور یہ زمان کے اعتبار سے بھی، وقت کے اعتبار سے بھی ممدود ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اکلوہا دائم وظلوہا، سورہ رعد میں ہے کہ جو جنت میں جنتیوں کو جو پھل ملیں گے وہ بھی دائمی ہیں، اور ان کے جو درختوں کا، اور جو درخت ہیں ان کے جو سائے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ دائمی ہیں. یعنی زمان کے اعتبار سے دائمی ہیں، وہاں پہ سائے دائمی طور پر رہیں گے. وَمَاءٍ مَسْکوب، اور ایسے پانی میں ہوں گے مسکوب جو گرایا جا رہا ہوگا. سکب یسکب سک، یعنی ایسے باغات میں ہوں گے جہاں پہ پانی جو ہے وہ جس طرح آبشاریں گرتی ہیں اس طرح پانی جو ہے وہ گرایا جا رہا ہوگا. سکب الماء، اس نے پانی گرایا، کہتے ہیں سکب الماء، اس شخص نے پانی کو گرایا. سکب یسکب سکبن، اس کا معنی ہوتا ہے بہانا، گرانا. تو ماء مسکوب سے مراد ہے جنت میں آبشاروں سے جو گرنے والا پانی، وہ مراد ہے جو مسلسل بہنے والا پانی ہے. وفاکہۃ کثیرہ، اور یہ جو اصحاب الیمین ہے یہ بہت زیادہ پھلوں میں ہوں گے، یعنی کہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جہاں پر بہت زیادہ پھل ہوں گے. اب یہ جو کثرت ہے پھلوں کی، یہ تعداد کے اعتبار سے بھی ہے، مقدار کے اعتبار سے بھی ہے، اور نوع کے اعتبار سے بھی ہے. مختلف انواع کے، بڑی کثیر تعداد میں اور مقدار میں یہ پھل ہوں گے. سبحان اللہ. لا مقطوعۃ ولا ممنوع، یہ پھل نہ کبھی ختم ہوں گے، مقطوع کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، نہ کبھی اینڈ ہوں گے، نہ ختم ہوں گے. ولا ممنوع، اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی. ممنوع، روک ٹوک بھی نہیں ہوگی، ممنوع بھی نہیں ہوگی. اب مقطوع اور ممنوع میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، دنیا میں پھل محدود ہوتے ہیں موسم کے اندر، موسم کا پھل ہوتا ہے، جب سیزن ختم وہ پھل ختم، مقطوع ہو گیا نا. اور اسی طریقے سے جگہ کا، یہ پھل فلانی جگہ پہ، فلانی جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے تو وہ اس جگہ کا پھل ہے. بعض دفعہ بہت اچھی کوالٹی خاص جگہ میں ہوتی ہے، وہاں سے آپ نکالیں اس کو خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مقطوع. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، لا مقطوع، ہمیشہ ہمیشہ وہ پھل رہیں گے. اور دوسرا ممنوع، دنیا میں بہت سی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں پھل کے حصول میں. مثال کے طور پر دنیا میں کیا آپ کی ملکیت میں نہیں ہے پھل؟
یا آپ کے پاس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، قیمت موجود نہیں ہے، یا ابھی تیار نہیں ہوئے پھل آپ کے پاس ہیں، آپ کا باغ ہے لیکن ابھی پھل تیار نہیں ہوئے، آپ نہیں کھا سکتے، یہ بھی رکاوٹ ہے۔ اچھا پھر درختوں پہ لگے اتارنے، آپ اتار نہیں سکتے یا کوئی اتارنے کے لیے اویلیبل نہیں ہے، تو کیسے آپ کو ملیں گے؟ یہ رکاوٹیں ہیں دنیا میں۔ تو آخرت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کے پھل سرو بھی ہو رہے ہوں گے، اور آپ اتارنا چاہیں تو خود نیچے آ جائیں گے، قطوفھا دانیہ، ہے نا، خود نیچے آ جائیں گے۔ وفرش مرفوعہ، اور جنتیوں ایسے جنت میں ہوں گے جنتی لوگ اصحاب الیمین، ایسے بستروں میں، فرش بستر ہے نا، فراش ان کی جمع فرش، ایسے بستروں میں ہوں گے، مرفوعہ جو بلند ہوں گے، بلند بستر ہوں گے۔ اور اب خالی بلند بستر نہیں، اس کے ضمن میں ایک اور بات مذکور ہے، وہ یہاں پہ ضمناً مذکور ہے کہ ان بستروں میں اللہ تعالیٰ جنتی عورتیں اور حوریں بھی ان کو دے گا۔ پھر فرمایا کہ انا انشأناہن انشاء، اسی لیے اس کے بعد فرمایا کہ بے شک ہم، ہاں، ان بستروں والی عورتوں کو بھی ان کے لیے دوبارہ سے ان کو پیدا کریں گے، نئے سرے سے پیدا کرنا۔ انا انشأناہن، ہاں، انشاء ینشو انشاء، اس کا معنی ہوتا ہے دوبارہ سے پیدا کرنا، ان کو ایک نئی تخلیق دینا۔ جو دنیاوی عورتیں بھی ہیں، انسان کی جو بیوی ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی تخلیق دے گا جو جنت کے اعتبار سے ہوگی، اور وہ انتہائی خوبصورت ہو جائے گی۔ انشاءن، انا انشأناہن انشاءن، ہم ان کو پیدا کریں گے نئے سرے سے، خوب اچھے طریقے سے پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اب جب ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو بنا دیں گے ابکارا۔ ابکارا یہ بکرن کی جمع ہے، ابکار بکرن کی جمع، بکر یعنی باکرہ عورت، باکرہ عورت وہ ہوتی ہے جو کنواری ہو، ہم ان کو کنواری بنا دیں گے۔ جنتی مرد جنتی عورت سے جتنی مرتبہ بھی ملے گا تو وہ اس کو کنوارا پائے گا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور ہم ان کو کیسا بنا دیں گے؟ عروباً، عروباً عروبن کی جمع ہے۔ عروب کسے کہتے ہیں؟ عروب ایسی عورت کو، یا اس کو کہتے ہیں جو میٹھی میٹھی باتیں کرے، آپ کا دل موہ لے۔ تو جو جنتی مرد، سبحان اللہ، جنتی مرد کو جو اللہ تعالیٰ بیوی دے گا یا عورت دے گا حور عین کی شکل میں، وہ محبوب بھی ہوگی، یعنی محبوبہ بھی ہوگی اور محبہ بھی ہوگی۔ محبوبہ بھی ہوگی، محبہ بھی ہوگی۔ محبوبہ کا مطلب ہے کہ بندے کو اس سے بڑی محبت ہوگی، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے گی اور دل کو موہ لے گی، اور اسی طریقے سے وہ بھی اپنے خاوند سے وہ محبت کرنے والی ہوگی، محبہ بھی ہوگی۔ اترابہ، اترابہ کا کیا معنی ہے؟ اترابہ یہ تربن کی جمع ہے۔ ہم عمر جو مل کر مٹی میں کھیلتے رہے ہوں اس کو کہا جاتا ہے، ہاں، ترب، ترب ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کہا گیا اترابہ، یعنی جو جنتی مرد ہے اس کو جو عورت ملے گی وہ اس کی ہم عمر ہوگی۔ ہم عمر اس لیے تاکہ مزاج میں، طبیعت میں موافقت ہو جائے۔ اب یہ عورتیں کس کے لیے ہوں گی اور یہ نعمتیں کس کے لیے ہوں گی؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یہ پہلوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ وَثُلَّةٌ، قرآن کریم میں ہے وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، من الآخرین، اور یہ آخری لوگوں میں سے بھی، پچھلوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہے۔ اب دونوں تفاسیر آپ اپنے سامنے رکھ لیں، ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی جو ترجیح ہے اور حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو ترجیح ہے، وہ دونوں آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ یعنی پچھلی امتوں میں بھی یہ بہت تھے اور اس امت میں بھی بہت ہے، یا دوسری تفسیر یہ کہ اس امت کے ابتدائی حصے میں بھی بہت تھے اور اس امت کے آخری حصے میں بھی بہت ہوں گے۔ تو اصحاب الیمین کی اس امت میں کثرت ہے، اور یہ امت جو ہے وہ جنت کی اکثر تعداد ہوگی۔ جیسے کہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ نحو من 40 رجلا
ہم تقریباً 40 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہمراہ ایک خیمے میں موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم جنتی لوگوں کے 1/4 ہوگے؟ تو ہم نے کہا نعم، جی ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم لوگ اس بات پر راضی ہو کہ تم جنتی لوگوں کے 1/3 ہوگے؟ 1/3 اہل جنت پر مشتمل ہوگے تم لوگ. تو صحابہ نے کہا نعم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، مجھے اس بات کی امید ہے کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے. وذاک، اور وہ اس وجہ سے کہ ان الجنت لا يدخلها الا نفس مسلمہ، اس لیے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا. وما انتم في اهل الشرك الا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود او كالشعرة السوداء في جلد الثور الاحمر. تم مشرکین کے مقابلے میں اتنے ہی ہو، سارے مسلمان اس امت کے، وہ مشرکین کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں ان کی تعداد اتنی ہے جتنی کہ ایک سیاہ بالوں والا بیل ہے، اس کے جسم میں سفید بال، یعنی تمہاری تھوڑی سی تعداد ہے. یا ہاں سرخ جو یا اسی طریقے سے حدیث میں ہے الا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود او كالشعرة السوداء في جلد الثور الاحمر، یا سرخ بالوں والا بیل ہے تو اس کے جسم پہ جتنے سیاہ بال ہوتے ہیں اتنی ہی تمہاری تعداد ہے. یعنی تم مشرکین کے، کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہو، لہٰذا اہل جنت کی تم نصف تعداد اس امت مسلمہ میں سے، امت محمدیہ میں سے ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں السابقون میں سے بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت کی جو نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا کر دے، اور دنیا میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق دے دے، ایسے اعمال کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جاتا ہے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل يقربنا إلى حبك. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.